बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। मग़ज़ क़ुरआन रूह ईमान जान दीन हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। हाज़रीन मोहतरम, हालात के पेश नज़र अहबाब मस्जिद में जुमे के खुतबे के लिए नहीं आ पा रहे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला ये कोरोना वायरस का ख़ात्मा फ़रमाए और हालात नॉर्मल हों और लोग अल्लाह के घर में आएँ और उसी तरह अल्लाह ताला अपनी मस्जिदों की रौनकें बहाल फ़रमाए। तो इस चीज़ के पेश नज़र जो है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको हर जुमे जो है मुख्तसर ख़ुलासा जुमे का खुतबे का आपको सुनने को जो है मिलेगा। आज जो मैं अब बात आपके सामने करने जा रहा हूँ वो एक इंतहाई अहम मौजू है और वो मौजू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत करना। याद रखें, हुज़ूर की मोहब्बत जो है ये हमारी ईमान की जान है। बल्कि यूँ कहा जाए कि अगर सवाल ये किया जाए कि ईमान किस चीज़ का नाम है तो ईमान नाम ही मोहब्बत मुस्तफ़ा का है और इश्क़ मुस्तफ़ा का है और अदब मुस्तफ़ा का है। अगर मोहब्बत ना हो तो याद रखें ईमान नहीं है। इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम ने ख़ुद इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दलाइल ख़ुराश शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है कि अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत लह, कि जिसके अंदर मोहब्बत नहीं है, जो मोहब्बत से महरूम है वो ईमान से भी महरूम है, उसके लिए कोई ईमान नहीं। और फिर दूसरी बार फिर हुज़ूर ने फरमाया, अला गौर से सुन लो इस बात को, ख़बरदार करके फरमाया कि ला ईमान लिमन ला मोहब्बत लह, कि जिसका सीना मोहब्बत मुस्तफ़ा से महरूम है, मोहब्बत से महरूम है, वो ईमान के नूर से भी महरूम है। और तीसरी बार फिर आका अलैहिस्सलाम ने इसी तरह फरमाया। तो हमें क्या पता चला कि ईमान नाम ही मोहब्बत मुस्तफ़ा का है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अंदर आका अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत पैदा करें। ये ज़ाहिर बात है, कोई बंदा भी ये नहीं कहता कि मैं, कोई भी जो मुसलमान है, कलमा गो है, वो ये नहीं कह सकता कि मैं हुज़ूर से मोहब्बत नहीं करता। हर कलमा गो, हर मुसलमान ये दावा करता है कि मैं हुज़ूर से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन देखना ये है कि अपने इस दावे में कौन कितना सच्चा है। इस वाले से जो मैंने सूरह तौबा की आयत नंबर 24 आपके सामने तिलावत की, उसमें भी अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के हवाले से फ़रमाया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम। 8 रिश्ते गिनवाए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि महबूब आप अपनी ज़बान नबुव्वत से और ज़बान रिसालत से और ज़बान महबूबियत से ऐलान फरमा दें कि अगर तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारा ख़ानदान, कुंबा, कबीला, और फरमाया तुम्हारा माल दौलत जिसको तुम कमाते हो, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, और तुम्हारा बिज़नेस, कारोबार जिसके नुकसान का तुम्हें हर वक्त डर लगा रहता है, व मसाकिन तरदौनहा, और तुम्हारे घर, रिहाइशगाहें जिनको तुम बड़ा पसंद करते हो। ये 8 मोहब्बतें ज़िक्र करके इनको नाजायज़ करार नहीं दिया, बल्कि तकाज़ा ये किया, डिमांड ये की कि इन 8 चीज़ों से बढ़कर जो है अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। इनसे भी मोहब्बत करो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से इनसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। और साथ ये भी वाज़े कर दिया कि अगर
دنیا کے کسی بھی مقام پر، زندگی کے کسی بھی موڑ پر اگر ان محبتوں کا ٹکراؤ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ ہو تو مومن جو سچا مومن ہے وہ ہمیشہ محبت مصطفیٰ کو ہی ترجیح دے گا، وہ آقا علیہ السلام کے ہی حکم کو اور آپ کی ہی خواہش کو اور آپ کی پسند کو ترجیح دے گا، وہ اپنی مرضی کو یا ان 8 چیزوں کی محبت کو حضور کی محبت پر غالب نہیں کرے گا۔ سچے مومن کی نشانی یہ ہے کہ احب الیکم من اللہ و رسولی، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ان محبتوں پر غالب رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا نہ کرے یا کسی کے اندر یہ جذبہ، یہ کیفیت نہیں ہے تو فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یعنی اگر کوئی ان 8 چیزوں کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر اہمیت دیتا ہے تو پھر فرمایا اسے انتظار کرنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اپنا عذاب لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور فرمایا ایسی نافرمان قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دیتا، یعنی ان کو ایسے نافرمان قرار دیا گیا کہ وہ ہدایت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو اپنے سینوں میں حضور کی محبت کا نور پیدا کر لیتے ہیں وہی حقیقت میں ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو حضور کی محبت سے محروم رکھتے ہیں تو وہ نہ صرف ہدایت سے محروم ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ تو یہ بیان کیا گیا۔ اسی حوالے سے صحیح بخاری شریف کی اور صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جہاں تک کہ میں اس کے لیے اس کے والدین، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے بڑھ کر اس کے لیے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ جب تک اس کے سینے میں ہر چیز سے بڑھ کر میری محبت پیدا نہیں ہوگی وہ ایمان کی حقیقت کو اور ایمان کے کمال کو نہیں پا سکتا۔ تو اس لیے مجھے اور آپ سب کو ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم آقا علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اس سے ہم اپنے زندگی کے معمولات پہ غور کریں، اپنی خواہشات پہ غور کریں کہ ہم کس قدر آقا علیہ السلام کی خواہش اور آپ کی پسند اور آپ کی رضا کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کا رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں، دنیا کی پرواہ کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی راضی ہونے یا ناراض ہونے کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تو یقین جانیں پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن ہم اس میں سچے نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے عشق میں سچائی پیدا کرنی ہے اور صدق پیدا کرنا ہے۔ اس والے سے بڑی خوبصورت ایک مثال حدیث پاک میں موجود ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے دل میں آپ کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ جان کی محبت جو ہے وہ زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فوراً اصلاح فرمائی، اے عمر، جب تک تم اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے اتنی دیر تک تم جو ہے کامل مومن نہیں ہو سکتے اور ایمان کے کمال کو نہیں پا سکتے۔ یہ سنتے ہی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غور و فکر کیا کہ میرے دل میں حضور کی کتنی محبت ہے تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں آقا علیہ السلام سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار اور محبت کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے قرآن مجید نازل کیا، اب آپ کی محبت میرے دل میں جان سے بھی زیادہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الآن تم ایمانک یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور خود آقا علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، امام سیوطی نے جامع الصغیر کے اندر اس حدیث کو روایت کیا، فرمایا اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو 3 چیزیں جو ہے وہ ضرور سکھاؤ اور 3 چیزوں کی ضرور تعلیم دو۔ اب ان میں 3 چیزوں کا ذکر کیا اور ان 3 میں جو سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے جس چیز کا ذکر فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت کی تعلیم دو۔ وہ کیسے؟ کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پیارے محبوب کا امتی بنایا ہے جس محبوب کی شان یہ ہے کہ جب وہ اشارہ کرتے ہیں تو انگلی کے اشارے سے چاند جو ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، وہ اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج جو ہے وہ واپس پلٹ آتا ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں ان کا ارادہ ہو تو پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ پتھر جو ہے ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ جب وہ ارادہ فرماتے ہیں تو درخت اپنی جڑیں اکھیڑ کر آپ کا حکم پاتے ہی، آپ کا اشارہ پاتے ہی وہ جڑیں اکھیڑ کر حضور کے قدموں میں آ کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ جانور آپ کی اطاعت کرتے ہیں اور وہ جانوروں کی بولیاں سنتے اور سمجھتے ہیں، جن کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی ہے، اور جن کا لعاب دہن جو کہ رحمت
جو آقا علیہ السلام کے مبارک منہ کے اندر جو چشمہ رحمت کی جھاگ ہے لعاب دہن، وہ کھاری کنویں میں جب ڈالا جاتا تو وہ شیریں ہو جاتا. اور ایک صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ، جو نکلی ہوئی آنکھ، اس پہ جب وہ آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ روشن اور خوبصورت ہو گئی. یہ آقا علیہ السلام کی مختلف شانیں بیان کر کے اپنی اولاد کو بتایا جائے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شان والے نبی کا امتی بنایا ہے جو کہ امام الانبیاء ہیں، جو سید الانبیاء ہیں. اس طرح کی باتیں کر کے اپنی اولاد اور بچوں کے دلوں میں آقا علیہ السلام کی محبت پیدا کی جائے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. ان میں بطور خاص فرمایا کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کی تعلیم دو. اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ حصے میں ہم مزید اس موضوع پہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں حضور کا سچا عشق عطا فرمائے، اور آپ کے عشق میں جینا مرنا عطا فرمائے، اور آپ کے عزت و نموز کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.